बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से डिस्कस करना है जी सूरज ग्रहण के हवाले से। सूरज ग्रहण के बाद 3 बुरूज को सख्त एहतियात की ज़रूरत है। वो एहतियात क्या है, किस किस तरह से एहतियात है? कुछ अर्सा पहले डॉक्टर साहब से हमने बात की थी कि जी सूरज ग्रहण से पहले किस तरह से एहतियात है। आज बात कर रहे हैं जी सूरज ग्रहण के बाद क्या एहतियात है। 3 बुरूज हैं जिनके लिए सख्त एहतियात की ज़रूरत है। वो क्या क्या एहतियात है वो डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं, और कौन से बुरूज हैं वो भी डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सूरज ग्रहण के बाद 3 बुरूज के लिए किस किस तरह से क्या क्या एहतियात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। एस्ट्रोलॉजी को कभी भी प्लीज़ गैब का इल्म ना समझें। ना कोई जादू है, ना कोई ये रूहानी इल्म है, ना आसमानी इल्म है। आम जिस तरह बाकी उलूम हैं उन्हीं की तरह का इल्म है। हाँ, पुराना ज़रूर है, कदीम तरीन उलूम में से एक है। और जब अल्लाह का हुक्म होता है, इससे रहनुमाई जो है, रहनुमाई मतलब 100% नहीं, बस आपको एक गाइडलाइन ज़रूर अल्लाह के हुक्म से मिल जाती है। 100% तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात है ना। अच्छा, अब इसमें हमने ये देखना है कि सूरज ग्रहण पाकिस्तान में तो नहीं नज़र आया, मगर दुनिया में तो बाकी ममालिक में तो नज़र आया है। तो असरात वहाँ पे तो जहाँ पे नज़र आया है ज़्यादा है, जहाँ पे नहीं नज़र आया असरात वहाँ पे भी आते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये है कि ये जो है ना, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कई कामों का नुक्ता आगाज़ जो है इस टाइम के बाद जो है वो हो सकता है नई शुरुआत जिसको कहते हैं। कोई अचानक तब्दीलियाँ जो हैं, कोई अब आप देखेंगे दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिनके जो हुक्मरान हैं, एलीट क्लास जो अपने आप को समझते हैं, उनके स्कैंडल्स जो हैं, पोशीदा हकीकतें जो हैं, वो ज़बान ज़द-ए-आम होती वो नज़र आ सकती हैं। और इसके अलावा अहम फैसलों के हवाले से ये वक्त जो है ये बड़ा इसके ऊपर गौर ख्वास कीजिएगा, क्योंकि इसको जोड़ा जाता है नॉर्मली अहम फैसलों से रिलेटेड मैटर्स में। इसीलिए ये जो टाइम है ना सूरज ग्रहण के बाद का, बाज़ बुरूज के लिए खुशखबरी ला सकता है अल्लाह के हुक्म से। बाकी कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ बुरूज के लिए ज़रा एहतियात इस तरह की करें कि वो जो एक मुहावरा भी है और हकीकत भी है कि एहतियात इलाज से बेहतर होती है। तो एहतियात कर लेंगे तो इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप you'll be able to convert that specific एहतियात into your फ़ायदा। अच्छा, अल्लाह के हुक्म से ना फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, एहतियात करें, आप एफर्ट करेंगे, अल्लाह ताला आपके एफर्ट को रिवॉर्ड करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम 3 बुरूज का जिक्र करते हैं जिन्हें अल्लाह ताला इस सूरज ग्रहण के बाद माली मामलात, रिश्तों में, मुलाजमत या कारोबार और सेहत के हवाले से आप कह लें कि थोड़ी सी ना मोहतात रहने की हिदायत करेगा। आपने वो चीज़ फील करनी है। अगर आपके साथ ये ऑलरेडी मैटर्स हैं जो मैं अभी अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में, तो फिर आप इस लिहाज से मोहतात हो आपको, ताकि फ़ायदा हो। ठीक, एहतियात हमेशा फ़ायदा देता है जब अल्लाह ताला की मेहरबानी भी साथ हो, आपका यकीन भी हो। पहला जो बुर्ज है ना वो है बुर्ज हमल, एरीज़। अच्छा, एरीज़ का रूलिंग लॉर्ड है मार्स। ये अब ऑलरेडी इस वक्त जेमिनी है, उससे ट्रैवल करके ये जाने वाला अपने फॉल के हाउस में, यानी ज़वाल पजीर जो है ये 45 दिन रहेगा तकरीबन कमोबेश बुर्ज सरतान में। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपका ताल्लुक बुर्ज हमल से है, एरीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सूरज ग्रहण के बाद वैसे भी ओवरऑल भी सबको, और आपको ख़ास तौर पे सूरज ग्रहण के बाद जल्दबाजी वाले मामलात से वो बहुत ज़रूरी है बचना। ठीक है, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आपकी शख्सियत में तेज़ी के ट्रेंड्स जो हैं, तेज़ी पैदा हो सकती है, फौरी फ़ैसले की आदत आपके अंदर ऑलरेडी हो सकती है, मगर इस वक्त अगर आप करेंगे ना ये जल्दबाजी वाले फ़ैसले या तेज़ी, तो ये आदत जो है इस टाइम पीरियड में फिर खुदा न खास्ता मसाइल पैदा कर सकती है। तहम्मुल जो है ना, बुर्दबारी, उसके साथ चलें। मिसाल के तौर पे जैसे माली मामलात हैं आपके, फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं, इसमें अगर आप कोई बड़ी सरमायाकारी करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या आप कर्ज़ लेना चाह रहे हैं
اس سلسلے میں آپ نے کسی کے اوپر اندھا دھند اعتماد بالکل نہیں کرنا، ٹھیک. اور کسی بھی ایگریمنٹ پہ، معاہدے پہ اگر آپ نے دستخط کرنے ہیں تو پہلے آپ ہر شرط کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے. ڈسکس کر لیں جہاں پہ ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ وہاں پہ ڈسکشن کر لیں کسی سے. اس کے علاوہ جو ان ڈیو یا ان وانٹیڈ یا کہتے ہیں نا غیر ضروری اخراجات، اس کے اوپر آپ نے قابو رکھنا ہے. جذبات میں آ کے یا شو آف کرنے کے لیے آپ نے خرچہ بالکل نہیں کرنا. سیونگ والی طرف جو ہے وہ آنا. پھر ملازمت اور کاروبار کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں ایریز والوں کے لیے، تو آپ چاہے بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، اپنے آفس میں کسی قسم کے بھی جذباتی ری ایکشن سے آپ نے گریز کرنا ہے. کسی نے اگر کوئی بات کر دی ایسی ٹھیک ہے، جس کے ری ایکشن میں آپ کو غصہ آ گیا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں فوری طور پہ وہ کام نہیں کرنا، رد عمل بالکل نہیں دینا جذباتی. ٹھیک. کسی نئی آپ پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں، شراکت داری کر رہے ہیں یا کوئی کاروباری منصوبہ آپ نے تیار کیا ہوا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک دفعہ اس کو ریویو کر لیں، مکمل تحقیق کر لیں. اس کے بعد ریلیشن شپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، رشتوں کی، تو پھر غلط فہمیوں کو بڑھنے سے روکنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کو بڑھانے کی بجائے بات چیت، چاہے آپ کے بزنس پارٹنر ہیں، آپ کے فیملی ریلیٹیوز ہیں، کلوز ریلیٹیوز ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، آپ بات چیت سے کوئی سولوشن جو ہے وہ نکال سکیں گے انشاءاللہ. غصے میں کیے گئے یا غصے میں لیے گئے فیصلے بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتے ہوتے ہیں نارملی، تو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. صحت کی بات اگر کر لیتے ہیں ایریز والوں کے لیے، تو آپ نے اپنی نیند کا پیٹرن، خاص طور پہ جو ایریز خواتین ہیں نا، نیند جو ہے اس کو پورا رکھنا ہے. اسٹریس والے معاملات سے دور رہنا ہے آپ نے، ٹھیک. اور اپنی جو روزمرہ زندگی ہے اس میں ایک بیلنس قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دوسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے برج میزان، لبرا، ٹھیک ہے. اس کو رول کرتی ہے وینس، زہرہ. اور جن لوگوں کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، اگر ان کا نام رے، تے یا توئے سے شروع ہوتا ہے تو بھی ان کا برج میزان ہے. میزان والوں کے لیے سورج گرہن کے بعد کا جو وقت ہے، بیلنس کو قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا ان کے لیے یہ بیلنس قائم رکھنا ہے. مالی معاملات کی اگر بات کر لیتے ہیں تو بڑی خریداری یا کوئی بڑی سرمایہ کاری کو جلدی میں مکمل نہ کریں، جلد بازی میں بالکل نہیں کرنی. اور اپنا جو آپ نے بجٹ بنایا ہوا نا، گھر کا ہے، بزنس کا ہے، یا آفس میں آپ ملازمت کر رہے ہیں، اس حساب سے جو بھی آپ نے اپنا خرچ اخراجات کا کو بجٹائز کیا ہوا ہے اس پہ سختی سے عمل پیرا ہونا آپ. اچھا، ملازمت اور کاروبار کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں میزانی افراد کی، یہ تو دفتر میں آپ کے چاہے بزنس ہے یا جاب ہے، آپ نے کسی افواہ پہ یقین نہیں کرنا، آپ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا، ٹھیک ہے. پہلے ویریفیکیشن کرنی ہے، اور اگر وہ بات ہے سمجھ آتی ہے تو پھر یقین کیجیے اس کے اوپر. کوئی بھی نئی آفر جو ہے اگر آپ کو ہو رہی ہے بزنس کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، تو پہلے یا کوئی ایگریمنٹ آپ نے کرنا ہے بزنس کا، تو مکمل اس کی جانچ پڑتال جو ہے وہ آپ کریں. اس کے بعد اگر رشتوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ ویسے ہی ساتواں گھر ہوتا ہے کسی بھی ذائقے کا، ریلیشن شپ کا یہ جو میزان ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے شریک حیات، میرڈ ہیں اگر یہ، تو لائف پارٹنر یا جو ہے نا خاندان والے جو ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی معاملات ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو کھل کے بات کرنی تھی، اب نہیں کر پا رہے تھے، تو کھل کے بات کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں، کھل کے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اب آپ لوگ اگر خاموش رہتے ہیں تو خاموشی جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے نا غلط فہمیوں کو بڑھا سکتی ہے. تو کئی جگہوں پہ نا اس وقت ویسے بھی نا بھٹی صاحب، دنیا میں کچھ ممالک اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ نا وہ شاعر کہتا ہے کہ بے بسی جرم ہے، حوصلہ جرم ہے، زندگی تیری ایک ایک ادا جرم ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ خاموشی، کئی دفعہ کہتا ہے شاعر کہ خود اپنی صدا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر جہاں پہ آپ کو ووکل ہونا ہے، بات ہونی ہے، وہاں پہ بات ضرور کریں، ٹھیک ہے. تو صحت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو صحت کے حوالے سے نا اپنی جو جسمانی اور ذہنی صحت ہے نا
اس کو انہوں نے نظر انداز بالکل نہیں کرنا لبرا والوں نے، ٹھیک ہے. آرام اور متوازن خوراک جو ہے اس کو اپنی روٹینز کا معمول کا حصہ بنائیں. ٹھیک. تیسرا برج آتا ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، Pisces. پائسس. برج ہوت جو ہے اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ ہے مشتری. نام کا پہلا حرف اگر دال اور چے ہے، ان کیس یو ڈو ناٹ ریمبر یور ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ، تو پھر آپ برج ہوت ہی ہیں. تو اگر آپ برج ہوت سے تعلق رکھتے ہیں تو سورج گرہن کے بعد یہ واٹر سائن ہے، جذباتی ہوتے ہیں یہ لوگ بھی بہت زیادہ. جذبات کی بجائے حقیقت کو دیکھ کر آپ نے فیصلے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. جذبات میں فیصلے بالکل نہیں کرنے. مالی معاملات سے ریلیٹڈ اگر میٹرز میں ڈیسیژنز ہیں تو جس طرح کہتے ہیں نا ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے ہر چمکتی ہوئی پیشکش جو ہے اس پہ آپ نے یقین نہیں کرنا. جو بھی آفر آ رہی ہے مالی معاملات کے حوالے سے، ادھار دینے یا ادھار لینے میں احتیاط کرنی ہے آپ لوگوں نے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ملازمت یا کاروبار سے ریلیٹڈ میٹرز، تو پائسینس کو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کام میں دباؤ آپ کے بڑھ جاتا ہے، ورک پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، تو گھبرانے کی بجائے اس کو پلان کر لیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ ڈیوٹیز کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے وہاں پہ ڈیلیگیٹ کر لیں، جو خود کرنے والا کام ہے اس کے لیے پلاننگ کر لیں. کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے تجربے کار جو لوگ ہیں، جو ایکسپیرینس ہیں، ان سے آپ اگر مشورہ لے لیں ٹھیک ہے تو بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہم بات کرتے ہیں پائسز والوں کے لیے رشتوں کی، تو ریلیشن شپ کی، تو جذبات میں آ کے آپ نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگا دینا. اچھا ممکن ہے وہ بات ہوئی نا، آپ الزام لگا دیں، رشتہ ہی خراب کر لیں. یہ نہیں کرنا. دیکھنا ہے اگر بات ہے ایسی، الزام نہ لگائیں، آپ اپنا رستہ جو ہے وہ تبدیل کر لیں. ٹھیک ہے. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اعتماد قائم کرنے کے لیے یا اعتماد قائم رکھنے کے لیے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی پرابلم ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے، تو وہاں پہ آپ کھل کے بات کر لیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ان کے لیے بھی وہی بات ہے کہ خاموشی نہیں رکھنی. شاعر کہتا ہے خاموش کیوں کھڑا ہے سخن جان بات کر، مر جائے گا وگرنہ میری جان بات کر. بات کرنی ہے. تو صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ورک پریشر بڑھ سکتا ہے، پروجیکٹس جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، کریٹیو تھاٹس بہت زیادہ جو ہیں وہ ان کا انفلکس ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ مسلسل کام اور ذہنی دباؤ سے آپ لوگوں نے بچنا ہے. اپنی جسمانی توانائی اور جو ہے نا انرجی پیٹرنز، انرجی لیولز، ان کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب آرام بھی کریں. ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے ہوتی افراد کے ساتھ، میل ہو یا فیمیل، ان کے انرجی لیولز بڑی جلدی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. they must keep a balance among their work and their rest. ہمت ہار جاتے ہیں. انرجی لیولز یعنی یہ کمزوری محسوس کرنا شروع کرتا ہے، کام زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. ان کے لیے کوئی صدقہ ہو تو ضرور. صدقہ جو ہے نا، دیکھیں کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا، اپنے ماں باپ جو بوڑھے ہیں آپ کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا. اس کے بعد اگر آپ پیسے ہیں آپ کے پاس تو کسی کی مدد کرنا خاموشی سے، نمائش کے بغیر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی استعداد اور توفیق ہے، کسی کو کچھ کھلا دیں جو بھوکا ہے، جو استعداد نہیں رکھتا. حشرات الارض جو ہیں، چونٹیاں ہیں، ان کی خدمت کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر بس کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں. ٹھیک ٹھیک. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 3 بروج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ سورج گرہن کے بعد وہ کس طرح سے کن چیزوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. صدقہ ضرور دے دیجیے گا جی. صدقہ رد بلا ہے. اگر آپ صدقہ دیں گے تو آپ کی مصیبتیں انشاءاللہ ٹل جائیں گی. اور ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. السلام علیکم.